دیدم بائی آسما رحمان ایپیسوڈ 11۔ کچھ دیر بعد وہ اسکول پہنچ گئے۔ پلے اسکول کے ہال میں کرایا جا رہا تھا۔ شاہجہاں اس کا سامان اٹھائے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ذہن عجیب سے انتشار کا شکار تھا۔ مرکزی دروازے سے ہال کے دروازے تک زید خاموش تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پھر ہال کے آغاز پہ اسے اپنے کچھ دوست مل گئے۔ بابا آپ ہال میں جائیں، مجھے بیک سٹیج جانا ہے، یہ مجھے دے دیں۔ اس نے خفا چہرے کے ساتھ باکس کپڑے اس سے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے راستے پر ہو لیا۔ شاہجہاں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اوجھل نہ ہوا۔ ہال کی راہداریوں، لوبیوں میں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کہیں کہیں اساتذہ ان سے بات کر رہے تھے، کہیں ماں باپ خود اس سے مل رہے تھے۔ اس کی رگوں پہ میں تیش دوڑ گیا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے تیزی سے فون نکالا اور ہومنا کا نمبر ملایا۔ فون بزی جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ملایا، بزی ہی ملا۔ اس نے پے در پے کئی کالز کی لیکن بزی تھا، بزی ہی رہا۔ کفت سے اس نے فون بند کر دیا۔ اسی پل اسے خاور صاحب مل گئے جو فوج میں میجر تھے اور جن کا بیٹا زید کا اچھا دوست تھا۔ الے شاہجہاں صاحب، بڑی مدتیں ہو گئی ملاقات کیے ہوئے۔ وہ آتے ہی اس کے گلے لگے، پھر پیچھے ہوئے۔ کیسی ہیں آپ؟ بھابی کیسی ہیں؟ آئیں نا۔ آئی نہیں وہ دراصل اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے۔ او اللہ انہیں شفا دے۔ آئیں ہال میں چلتے ہیں، پھر سیٹیں فل ہو جائیں گی۔ وہ شاہجہاں کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا ہال میں چلا گیا۔ ہال کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ ساری سیٹوں پر ماں باپ براجمان تھے۔ محض پہلی کچھ نشستیں اساتذہ، معزز مہمانوں اور آرٹ سٹاف سے بڑی ہوئی تھیں۔ اسٹیج بالکل سامنے تھا، 17 سے 2 فٹ بلند، جس پر لمبے سرخ پردے اس وقت گرے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سے ٹھک ٹھو کی آوازیں آ رہی۔ یقیناً کوئی سیٹنگ چل رہی تھی۔ کچھ پل یوں ہی گزرے، پھر پردے اٹھ کے روشنی جل اٹھی، میوزک آن ہوا، بچے مختلف کاسٹیوم پہنے اسٹیج پر نمودار ہوئے۔ ہر بچہ ایک کردار بنا رہا تھا اور اپنی باری پہ بھرپور اداکاری کرتے ہوئے مکالمہ پڑھ رہا تھا۔ پس منظر میں صوتی تاثرات ابھرتی اور جہاں خاموشی ہو جاتی وہاں نریٹر کہانی کے بہاؤ کو آگے بڑھاتا۔ زید ابھی نہیں آیا تھا۔ ابھی عمومی کردار تھے جو پلے کی تمہیدی فضا کو روانگی دے رہے تھے۔ پھر وہ گھڑی آئی جب اس نے شہزادے کے لباس میں زید کو دیکھا۔ وہ سجا ہوا کرتا پہنے تھا، پیروں میں بوٹس تھے، کمر سے بندھی تلوار، سر پر تاج اور کندھوں پر لٹکتا ہوا چوگا جو پیچھے گر رہا تھا۔ وہ اٹھے سینے والا مغرور شہزادہ تھا۔ زید بالکل شاہجہاں جیسا تھا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اس کی چال ڈھال، بات کرنے کا انداز، سب شاہجہاں پر تھا۔ اس کی شہزادی جو لڑکی بنی تھی وہ اس سے قد میں کم تھی۔ نازک سے نیلے رنگ کا کلیوں والا پھولا ہوا فراک پہنے، سر پہ تاج سجائے، اپنی نزاکت سے مکالموں کو مزید حساس بنا رہی تھی۔ وہ اپنی شہزادی کے ساتھ اب ڈانس کر رہا تھا۔ پورے ہال میں اندھیرا تھا، صرف ان دونوں پر روشنی گر رہی تھی۔ یہ منظر یہ بہت جانا پہچانا تھا۔ اس نے نہیں یاد کرنا چاہا مگر یاد آ گیا وہ لمحے، یاد آ گئے آج سے 15 سال قبل جب وہ شہزادہ بنا تھا اور گزارا کو شہزادی کا کردار ملا تھا۔ اس نے اردو مکالمے بہت مشکل سے یاد کیے تھے۔ اس کے ساتھ جو لڑکا شہزادے کا کردار ادا کر رہا تھا وہ بہت مشتعل تھا۔ اسے کوئی اور لڑکی اپنے لیے شہزادی کے کردار میں چاہیے تھی۔ جب پلے شروع ہوا اور مکالمے بولے جانے لگے تب وہ لڑکا جانے گزارا کی کس بات سے چڑ گیا اور اس نے اپنی تلوار پھینکی اور اسٹیج سے چلا گیا۔ سارے ہال میں سناٹا چھا گیا، عجیب سی چہم گوئیاں اٹھیں۔ گزارا رو رہی تھی، باقی کردار جذبات کھڑے تھے۔ اسٹیج سے نیچے ڈرامہ آرٹ کی ٹیچر اس لڑکے کو سمجھا رہی تھی لیکن وہ بہت غصے میں تھا۔ عجیب سی بدنظمی پھیل گئی تھی۔ پھر کچھ ہی ساعتوں بعد وہ لڑکا بھاگ کر ہال سے نکل گیا۔ استاذہ انڈر اسٹڈی ایکٹر لانا چاہ رہی تھی لیکن گزارا بری طرح گھبرا گئی۔ اس سے گالے تتر بتر ہونے لگے۔ اسی لمحے شاہجہاں اٹھا تھا، وہ اسٹیج پر گیا، لڑکے کی پھینکی تلوار اٹھائی اور شہزادہ بن گیا۔ شاہجہاں کو دیکھ کر گزارا کو کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے اطمینان سے اپنے مکالمے بولے۔ اس نے شاہجہاں کے ساتھ ڈانس کیا، اپنا کردار مضبوطی سے نبھایا۔ آخر میں اس نے شہزادے کو لبوں پر بوسہ دینا تھا، ایک ہلکا سا بوسہ جب وہ لمحہ آن پہنچا تو اس نے شاہجہاں کے گال پر لب رکھ دیا اور اس کی گردن میں منہ ڈال کر رو پڑی۔ ماضی کا یہ لمحہ کتنا خوشگوار اور کربناک تھا۔ نشست پر براجمان شاہجہاں زید کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ پلے ختم ہونے والا تھا، زید اب شہزادے کو بوسہ دینے والا تھا۔ سب دل تھام کے بیٹھے تھے۔ جب زید نے آہستہ سے جھک کر
اپنا ہاتھ لڑکی کے ہونٹوں پر رکھا اور اپنے ہی ہاتھ پر ہونٹ ضبط کر دیے۔ شاہجہاں بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ اسی کا بیٹا تھا، اسے کسی ڈی این اے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہال میں لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، وہ بھی کھڑا تھا، تالیاں پیٹ رہا تھا۔ اسٹیج پر موجود تمام کردار اب ناظرین کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ زید اب کھلکھلا گیا تھا۔ پھر وہ سب بیک اسٹیج چلے گئے۔ پلے ختم ہوا تو سب باہر نکلے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ بچے تاحال کوسٹیوم میں ملبوس تھے۔ وہ بے خودی میں چلتا ہوا اس بورڈ کے پاس آیا جو مرکزی راہداری میں پوری دیوار پر نصب تھا اور جہاں ہال میں منعقد ہونے والے تمام پلے اور پرفارمنس کی تصاویر چسپاں تھیں۔ وہاں اس کی اور گزارہ کی تصویر بھی لگی تھی جس میں وہ گزارہ کو گود میں اٹھائے مسکرا رہا تھا۔ وہ 22 سال کا لڑکا تھا اس وقت۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس تصویر کو چھوا۔ "شی از پریٹی"۔ یہ زید کی آواز تھی جو اس کے پہلو کے ساتھ کھڑا گردن اونچی کر کے تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ شاہجہاں نے جلدی سے اپنا آپ کو کمپوز کیا اور اس کی طرف مڑا۔ "گریٹ جاب بڈی، یو میڈ می پراؤڈ، آئی لو یو"۔ اس نے جھک کر باری باری اس کے گال چومے، پھر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ ابھی تک کوسٹیوم میں تھا، باپ کے سینے سے جڑے۔ وہ تصویر میں گزارہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ "ہو از شی ڈیڈ"؟ اس نے پوچھا۔ شاہجہاں مسکرایا۔ "شی از ون آف مائی کزن"۔ زید تعجب سے سیدھا ہوا۔ "آپ کی کزن؟ مگر یہ تو چائنیز ہے"۔ "چائنیز نہیں بیٹا، کورین ہے"۔ "کورین کیسے"؟ اس نے کئی بار یہاں اپنے بابا کی تصویر دیکھی تھی اور ہمیشہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ کوئی غیر ملکی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ غیر ملکی اسٹوڈنٹ اس کے اسکول میں بہت تھے اور پاک چین دوستی کی وجہ سے تو چائنیز زیادہ پائے جاتے تھے، اس لیے اس نے نہیں پوچھا۔ "یہ لڑکی اس کے بابا کی کزن ہے؟ کیسے"؟ شاہجہاں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اس کا رخ پورا بورڈ کی طرف موڑ دیا۔ اگلے 10 منٹ وہ اسے گزارہ سے متعارف کراتا رہا۔ جہاں زید چونکا تھا وہیں اسے تجسس بھی ہوا تھا۔ "وہ حویلی میں ہے"؟ اس نے بات سننے کے بعد پوچھا۔ "ہاں"۔ شاہجہاں نے سر ہلایا۔ "میں اس سے مل سکتا ہوں"؟ "کیوں نہیں، ضرور"۔ "مگر ماما آنے نہیں دیتی حویلی"۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ شاہجہاں نے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ "وہ تمہارے بابا کی حویلی ہے چیم، تم وہاں کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہو"۔ "موم ول کل می"۔ زید نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ "شش، ایسے نہیں کہتے"۔ شاہجہاں نے تیزی سے ٹوکا۔ "واٹ ایور"۔ اس نے تمسخر سے ہاتھ جھلایا۔ شاہجہاں کے دل میں ایک ہوک اٹھ رہی تھی۔ ہمنا اگر اسے لے کر گئی تھی تو پھر اس کی پرورش میں اتنی لاپرواہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیا محض اسے تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا کر رہی تھی؟ اس نے کرہ کر سوچا۔ زید تاحال گزارہ کو گھوڑے جا رہا تھا۔ "چلو کچھ کھانے چلتے ہیں، بھوک لگی ہے"۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو زید نے تصویر سے آنکھیں ہٹائیں۔ "میں پہلے کپڑے بدل لوں"۔ وہ راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ جب واپس آیا تو اسی ڈھیلے پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھا جس میں گھر سے آیا تھا۔ شاہجہاں نے اس کا سامان گاڑی میں رکھوایا اور اسے لے کر ایک اچھے ریسٹورنٹ چلا گیا۔ شام 5 بجے تک اس نے تمام وقت زید کو دیا تھا۔ اس کا یہ گلہ کہ وہ یتیم ہے شاہجہاں کو اندر تک جلا گیا تھا۔ تیزاب کی طرح آج وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ہر وہ رشتہ جو اس سے ناخوش تھا اس کا دل بری طرح گھائل کر دیتا تھا۔ وہ بد نصیب نہیں تھا، ہاں، مگر رشتوں میں وہ بد نصیب ضرور تھا۔ آرٹریو کیفے اینڈ گرل کے بالائی منزل پر کونے والی میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شام کے 11 ہو رہے تھے۔ کیفے میں کئی لوگ تھے جو فاصلے فاصلے سے رکھی میزوں پر براجمان تھے، مستعد بیڑے ہاتھ میں آرڈرز لیے پھر رہے تھے۔ کیفے کی شیشے کی گرل سے دور مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ انٹیریئر کے باعث کیفے میں رومانوی روشنیوں کا عکس تھا۔ فضا بہت سوکھی اور سکون بخش تھی۔ ان کے سامنے میز پر کافی کے بڑے والے کپ پڑے تھے۔ ہمنا وقفے وقفے سے کافی کا کپ اٹھا رہی تھی جبکہ اس کا کپ کتنی ہی دیر سے ایسے ہی پڑا تھا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سطح پر کریم سے بنایا گیا نقشہ بھی مٹ گیا تھا۔ وہ اسی کو گھور رہا تھا۔ زید کی بات دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ "فیصلہ تمہارا ہی ہے، میرا نہیں خیال کہ تم مجھے رکھنا چاہو گے"۔ ہمنا محظوظ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسی لڑکی ہے، وہ کسی اور سے افیئر چلا رہی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، شاہجہاں کیسا مرد ہے جو ذرا بھی غیرت نہیں کر رہا، وغیرہ وغیرہ۔ وہی عورت کی ازلی بلیک میلنگ۔ وہ بغور سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہو چکی تو اس نے اوپر لکھا گیا آخری فقرہ بول دیا۔ "تم نے زید کے بارے میں سوچا ہے"؟ ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس نے اس سنگ دل عورت کو دیکھا جسے صرف اپنی پڑی تھی۔ ہمنا کے ماتھے پر بل پڑے۔ "اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اسے ہم دونوں کی ضرورت ہے، ہم دونوں کا یہ جھگڑا اسے پریشان کر رہا ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں ختم کرو اس کو۔ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ماں پاپا ڈیورس ہو چکے ہیں تو وہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو وہ اس لیے پریشان ہو رہا ہے کہ اس رشتے کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو رہا"۔ اس نے شاہ نے بے نیازی سے لٹ جھٹ کی۔ وہ آف شولڈر ٹاپ اور تنگ جینز پہن کر آئی تھی۔ شاہجہاں ذرا سا آگے ہوا۔ "دیکھو، وہ بچہ ہے، اسے ان سب چیزوں کا نہیں پتا۔ طلاق کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتا، بالکل اسی طرح جیسے اسے نہیں پتا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اسے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔
اس سے سمجھنے کی کوشش کرے، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ تم اسے کیا مطلب، اس میں مشکلیں کیا ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، زید کو ضرورت ہے ہم دونوں کی۔ وہ ذرا سخت ہوا۔ زید بڑا ہو چکا ہے، وہ 9 سال کا لڑکا ہے، 2 سال کا بچہ نہیں، سمجھ جائے گا وہ سب۔ تم پلیز یہ بچگانہ ضد چھوڑو اور مجھے آزاد کرو تاکہ میں، تیزی سے کہتی ہوئے ایک دم رکی، تاکہ تم کسی اور سے شادی کر سکو۔ اس نے جان بوجھ کر حامد کا نام نہیں لیا۔ یہ میرا حق ہے، تم ازواجی حقوق نہیں دو گے تو میں کسی سے تو لوں گی نا، آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی فیلنگز ہیں۔ وہ انتہائی خود غرضیانہ لہجے میں بولی۔ شاہجہاں نے کرب سے اسے دیکھا۔ زید بہت پیار کرتا ہے تم سے، کم از کم کچھ سال اور انتظار کر لو جب تک کہ وہ 13-14 سال کا نہیں ہو جاتا۔ وہ 14 سال کا ہوگا تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں گی۔ تمہیں تو اپنی جوانی کی پرواہ نہیں، کم از کم میری بھی برباد مت کرو۔ وہ بے اختیار چلا اٹھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اس وقت تک تو بالکل بھی نہیں جب تک زید بڑا نہ ہو جائے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہمنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے درستگی سے ٹانگ ہٹائی۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ وہ اسی اسپاٹ لہجے میں بول کر کھڑا ہوا۔ تم کس سن میں رہ رہے ہو مسٹر شاہجہاں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں لا کورٹ کہیں سے بھی تم سے جان نہیں چھڑوا سکتی؟ اس نے تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ڈیئر فورسٹ وائف، اس نے تپانے والے مسکراہٹ سے کہتے ہوئے میز پر سے کار کی چابی اور فون اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مٹکیاں بھینچتی، دانت بجاتی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یہ مکالمہ ایسے ہی شروع ہو کر ایسے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اسی سولی پر آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ شاہجہاں تیز تیز چلتا کیفے سے اتر آیا اور پارکنگ کی سمت بڑھا، مگر اپنی کار تک جانے سے قبل ہی اس کی نظر ہمنا کی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حامد پر پڑی۔ اس نے یوں ہی ایک نظر اوپر دیکھا، شیشے کی دیوار کے پاس میز پر اب کوئی نہیں تھا۔ اسے جانے کیا ہوا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے کے بجائے شیشے چرا کر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ کچھ لمحوں بعد ہمنا باریک ہیلز فرش پر مارتی ہوئی کیفے سے باہر آئی اور تیوراتی پیشانی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس سے قبل کہ وہ خود دروازہ کھولتی، اس نے حامد کو اندر سے دروازہ کھولتے دیکھا جس پر ہمنا تیزی سے اندر بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد حامد نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حامد نے پوچھا۔ نہیں دے گا، 5 سال تک نہیں دے گا۔ اس نے بمشکل غصہ روکا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ حامد کا ضبط ٹوٹا۔ زید چھوٹا ہے، اسے ماں باپ کی ضرورت ہے۔ مائی فٹ، زید بڑا ہو چکا ہے، 9 سال کا بچہ اچھا خاصا ہوتا ہے، بتاؤں نا اس کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں بتایا ہوگا؟ وہ نہیں سن رہا، اب کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ ایسا کہ وہ بے بس ہو جائے۔ وہ تیزی سے دائیں بائیں آنکھیں ہلانے لگی۔ شاہجہاں دونوں کو مشتعل انداز میں باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کیا بحث چل رہی ہوگی۔ حامد نے آنکھیں موند کر پیشانی سلائی۔ ایک تو میرا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا، بابا یا ماما ساتھ ہوتے تو عدالت جا کر کھلا لے لیتی، لیکن وہاں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ شخص تو میری جوانی برباد کرنے کے در پہ ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کہاں جاؤں؟ اس نے بے بسی بھرے انداز میں بالوں میں انگلیاں ڈالی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ حامد اسی طرح پیشانی سے لا رہا تھا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب وہ کچھ تہیا کر چکا تھا۔ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بہت ہوگی منتیں، اب میں اسے اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کرو گے تم؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو سویٹ ہارٹ۔ اس نے ایک ہاتھ ہمنا کی طرف بڑھایا اور دوسرے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور زن سے سڑک پر ڈال دی۔ جب وہ شاہجہاں کی گاڑی کے پاس سے گزرے، اس نے حامد کو اسے چھوتے دیکھا۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھی، لیکن اس نے گہرا سانس لیا۔ زید، ہاں زید کے لیے وہ یہ بھی سہ سکتا تھا۔ اس نے کرب سے سوچا، گاڑی قطار سے باہر نکال لی۔ اسے پاکستان آئے 1 ماہ 10 دن ہو چکے تھے۔ چینل میں اس کی ڈبنگ کا دھمال مچا ہوا تھا۔ چینل والوں نے اسے مزید پروجیکٹس بھی دے دیے تھے اور باقی کے چینلز نے بھی اس سے رجوع کیا تھا۔ تنگی وقت اور فرصت کی قلت کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں، مگر فی الوقت 2-3 پروجیکٹ پر کام شروع کر چکی تھی جہاں سے اسے معقول رقم مل رہی تھی۔ اس نے 1 ماہ کے پیسے اور کچھ پروجیکٹس کا ایڈوانس یونگ منی کو بھجوا دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پہلے پروجیکٹ کی آخری قسط ریکارڈ کروا رہی تھی۔ وہ ریکارڈنگ روم میں تھی۔ 3 لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، کانوں پر ہیڈ فونز تھے، ہاتھ میں اسکرپٹ اور منہ کے آگے جالی دار مائک۔ سامنے LED پر ڈرامہ چل رہا تھا، کردار بول رہے تھے اور وہ ریکارڈنگ میں مصروف تھے۔ گزارا ہیروئن، عمر ہیرو اور زوبیہ ہیروئن کی دوست۔ منظر یوں ہے کہ ہیرو اور ہیروئن اپنے کمرے میں ہیں، ہیروئن کپڑوں کو سٹیم آئرن کر رہی ہے، ہیرو صوفے پر بیٹھا کچھ فائلوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے آگے لیپ ٹاپ کھلا ہے، دونوں گھر کے آرام دہ لباس میں ملبوس ہیں۔ ہیروئن، کامبیز سیمن بتا رہا تھا کہ تم کینسر کی مریضوں کے لیے کچھ کرنے والے ہو۔ ہیرو، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے تمہیں بتا ہی دیا۔ ہیروئن، کیوں؟ تم چھپانا چاہتے تھے؟ ہیرو، میں کیوں چھپاؤں گا؟ میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔
ہیروئن: کینسر کے مریضوں کے بارے میں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ ہیرو: ارے بابا، وہ تو اس ڈیل کا حصہ ہے، اصل سرپرائز تو ڈیل تھی۔ لیکن اس لنگور نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہوگا اس کے پیٹ میں کوئی بات کیوں نہیں ٹکتی، آخر کوئی اتنا اتاولا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیروئن: کون سی ڈیل، کیسی ڈیل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہیرو چونکا تھا: کیا اس نے تمہیں ڈیل کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہیروئن ذرا تعجب سے: کون سی ڈیل؟ ہیرو کاغذ ایک طرف رکھ کر ہیروئن کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے سٹیمر لے کر ایک طرف رکھتا ہے، پھر اس کے ہاتھ تھامتا ہے۔ ہیرو: ڈانگ ون کمپنی کے ساتھ ہماری ایک ڈیل ہوئی ہے، 1340 ملین وون کی ڈیل ہے، جس میں 30% کینسر کے مریضوں کے لیے بطور عطیہ جائے گا۔ پتہ ہے میرے مینٹور نے کہا کہ یہ عطیہ بہت زیادہ ہے، یہ کئی 100,000 وون بنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈیل نہیں لینی چاہیے، مجھے نقصان ہوگا، اور ڈانگ ون کمپنی صرف عطیہ کے لیے پروجیکٹ کر رہی ہے، مگر پتہ ہے میں نے اس کو لے لیا کیونکہ میں کینسر کے مریضوں کے لیے ایک فلاحی کام کرنا چاہتا ہوں، دل سے مدد کرنا چاہتا ہوں ان کی۔ ہیروئن اس کی ناسمجھی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات ہیروئن اس کو ناسمجھی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتی ہے، پھر وائس اوور آتا ہے۔ ہیروئن سوچتے ہوئے: اسے معلوم تو نہیں ہوگا کہ مجھے کینسر ہے؟ پھر سر جھٹکتی ہے اور تکلف سے مسکراتی ہے: یہ تو بہت بہت اچھی بات ہے کم جان، تم اچھا کر رہے ہو۔ ہیرو: جانتا تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گی، آخر تم بھی تو ان کے لیے ہی کام کر رہی ہو۔ وہ ہیروئن کو پشت سے خود سے جوڑتا ہے اور سامنے آئینے کی طرف موڑ دیتا ہے: دیکھو خود کو، لوگوں کے کام آ کے تم اپنا آپ کتنا کمزور کر لیا ہے، پیلی پڑ گئی ہو پوری۔ ہیروئن بس مسکرا دیتی ہے، کچھ نہیں کہتی۔ ایک لمبی خاموشی آتی ہے، پھر ہیروئن پلکیں اٹھا کر ہیرو کو دیکھتی ہے۔ ہیروئن: ایک بات پوچھوں؟ ہیرو: پوچھو۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اگر محبت کو ناپنے کا پیمانہ ہوتا تو میری محبت سب سے وزنی ہوتی، یہ سچ ہے یا پھر ایویں مجھے بہلا رہے ہو؟ تم میری محبت آزمانا چاہتی ہو؟ محبتوں کو آزمانے والی میں کون ہوتی ہوں؟ محبت کو تو وقت آزماتا ہے، یہ آج کا فلسفہ ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہو۔ ذرا پیچھے ہوتا ہے ہیرو اور میز کی طرف بڑھتا ہے: مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ پھر پتہ ہے کم جون، فلسفہ کب سمجھ آتا ہے؟ کب؟ جب زندگی سمجھ نہیں آتی۔ ہیرو ذرا دلچسپی سے: اور زندگی کب سمجھ آتی ہے؟ جب موت نظر آ جائے۔ اور موت کب نظر آتی ہے؟ جب محبت ختم ہو جائے۔ ہیرو ہنس کر سر جھٹکتا ہے: اچھا اچھا، فلسفہ ہے یہ بھی۔ اور یہ لو، تمہارا فون بج رہا ہے۔ ہیروئن فون لے لیتی ہے، اسکرین پہ دوست کا نمبر نظر آتا ہے، وہ اٹھاتی ہے۔ ہیروئن: ہاں یون جنگ، کیا ہوا؟ تم سے ملنے کا کہا تھا، بھول گئی؟ ملنے کا؟ کب؟ ارے تمہیں اوکے دائی سوپ سے ملوانا تھا، یاد ہے؟ ہیروئن کو یاد آتا ہے، وہ گردن کی پشت چلاتی ہے۔ ہیروئن: ہاں آتی ہوں، ایڈریس بھیجو۔ دوست ایڈریس بھیجتی ہے۔ اگلا سین آتا ہے، ایک بڑا ریسٹورینٹ ہے، روشنیوں سے چمکتا ہوا روشن، جگہ جگہ مختلف وضع قطع کی کرسیاں میزیں لگی ہیں، اوپر سے روشن فانوس لٹک رہا ہے، اور وہ ایک مشہور ریسٹورینٹ ہے۔ ہیروئن بیگ کا سٹریپ پکڑے اس نمونے کو سرتا پیر دیکھ رہی تھی جسے یونگ جنگ اپنا بوائے فرینڈ کہہ رہی تھی۔ ہیروئن: یہ تمہارا نیا بوائے فرینڈ ہے؟ دوست خوشی سے سر ہلاتی ہے: ہاں، کیسا لگا؟ ہیروئن ذرا ناک سکڑتی ہے: دنیا، یہ نیا بوائے فرینڈ ہے یا پھر پچھلے بوائے فرینڈ کا گلٹ پلیئر ہے؟ دوست برا مناتے ہوئے: یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ میری جان ہے۔ کہتے ہی وہ اپنے بوائے فرینڈ کو چومتی ہے اور اسے کس کے گلے لگاتی ہے۔ دوست اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے، کیا کوئی اتنی جلدی کسی دوسرے میں انوالو ہو سکتا ہے؟ کیا پچھلا پیار اتنی جلدی بھلایا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ ہیروئن: تمہیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے۔ دوست: کیا مطلب؟ اگر تم چول من ہو کو واقعی چاہتی تھی تو تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ دوست شوق سے دیکھتی ہے: یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ چول من ہو اب جا چکا ہے، میں موو آن کر رہی ہوں، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ دوست کا بوائے فرینڈ: تم نے تو کہا تھا جان کہ یہ تمہاری دوست ہے، کیا دوست کا بریک اپ کراتے ہیں، وہ بھی پہلی ہی ملاقات میں؟ دوست: تم ٹھیک کہتے ہو، یہ دوست نہیں ہو سکتی، کیا تم اب اس کے لیے میری دوستی پہ شک کرو گی؟ کر سکتی ہوں، آخر میں اوکے دائی سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ کہ اتنی جلدی محبتیں ہو جایا کرتی ہیں؟ تمہیں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، تمہارے فلسفے کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ میں جا رہی ہوں، چلو اوکے دائی۔ وہ بوائے فرینڈ کی کلائی تھام کر وہاں سے واک آؤٹ کر لیتی ہے اور یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ سیکنڈ لاسٹ قسط ہوگی، گزارا ہیڈ فون اتارتے ہوئے کہتی ہے: مبارک ہو مس یونگشی، آپ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ ڈائریکٹر اس سے کہتا ہے۔ وہ سر خم کرتی ہے، اس کی سنا زوبیا بیٹھ چلی جاتی ہے، عمر پہلے ہی جا چکا تھا۔
گزارے سے یوں ہی یکجک نکلتے دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ واش روم جا کر خود کو فریش کرنے کے بعد وہ جب باہر آتی ہے تو دور لابی میں زوبیہ کو عمر کے ساتھ بات کرتا دیکھتی ہے۔ وہ کچھ چونکتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے جب تک عمر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا زوبیہ، سب ٹھیک ہے؟ وہ تشویش سے پوچھتی ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس کہیں جانا ہے مجھے، تم بھی چل رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہی اندر چلے گی۔ گزارہ نے پلٹ کر تذبذب سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ چلو، اس نے کہا اور گزارہ چپ چاپ اس کے عقب میں چل پڑی۔ پورچ میں عمر کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور گزارہ کو پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ وہ الجھے انداز میں پیچھے متمکن ہوئی۔ اسے زوبیہ کے تاثرات سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج زوبیہ کا موڈ اچھا تھا۔ بھائی کی شادی اگلے ہفتے متوقع تھی۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ پھر جانے قسط کو ریکارڈ کراتے وقت اس کا موڈ کیوں خراب ہو گیا۔ وہ دوران ریکارڈنگ اسے ٹوکنا چاہتی تھی لیکن سین بہت روانی میں جا رہا تھا جس کی سلطنت کو وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر گاڑی چلتی رہی، پھر وہ ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئے جو کسی بینک کی عمارت تھی۔ زوبیہ اور عمر اترے اور دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر بلڈنگ کو دیکھنے لگے۔ وہ بھی پیشانی پر بل ڈالے باہر آئی۔ عمر اور زوبیہ نے ہاتھ تھاما جس پر گزارہ کو اچھو لگا۔ اس نے بھچکا کر زوبیہ کو دیکھا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اندر چلے گئے جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پیبڑی میں چلی آئی۔ اندر وہ دونوں بلائی منزل پر چلے، پھر ایک لمبی راہداری میں چلتے آگے جہاں ایک نیا ارچہ کھلتا تھا۔ وہاں کونے میں کونا جڑے میز تھے جن پر کمپیوٹر لگے تھے اور ورکرز بیٹھے تھے۔ پرنٹر کی زوں زوں اور کاغذوں کے پلٹنے کی آوازیں، عجیب سی آوازیں وہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آگے گئے اور ایک میز کے سامنے رک گئے جہاں ایک آدمی استری شدہ شرٹ پہنے گلے میں کارڈ لگائے منہمک سا کام کر رہا تھا۔ زوبیہ نے مٹھی سے میز بجائی۔ آدمی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اگلے ہی پل اس نے آدمی کو کھڑا ہوتے دیکھا۔ آفس کے باہر باقی لوگ بھی قدرے متوجہ ہوئے۔ مبارک ہو، تمہارا بیٹا ہوا ہے، زوبیہ بولی۔ آدمی نے الجھن سے اسے دیکھا، پھر عمر کو۔ وہ کچھ نہیں سمجھا۔ شکریہ زوبیہ، لیکن تم یہاں؟ وہ محو حیرت تھا۔ تمہیں کچھ بتانا تھا، وہ ٹھنک کے بولی۔ یوسف کی شادی کا کارڈ تو مل چکا ہے، پھر؟ وہ کچھ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ پھر یہ کہ جلد میری شادی کا بھی مل جائے گا۔ اس نے تیزی سے عمر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جسے آدمی نے ایک نظر دیکھا۔ دونوں کے ہاتھ بہت مضبوطی سے آپس میں پیوست تھے۔ گزارہ دور کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ پھر وہ خوش دلی سے بولا، ہاں میرے لیے۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتی ذرا قریب آئی، تمہیں کیا لگا میری شادی نہیں ہوگی؟ مجھے کبھی اصلی محبت حاصل نہیں ہوگی؟ میں ہمیشہ کم نصیب رہوں گی؟ میں نے ایسا کب کہا؟ کہا نہیں کیا تو مجھے چھوڑتے وقت؟ زوبیہ تم کیسے حالات کو کیسے ملا رہی ہو؟ کیسے ملا رہی ہوں؟ بولو کہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ بولو کہ تم نے ہماری بچپن کی منگنی اور محبت کو آگ میں نہیں جھونکا ہے۔ بولو کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی۔ بولو کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بول کر اس کے بہت پاس آئی اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آدمی بوکھلا کر پیچھے ہوا تو کرسی سے ٹکرا گیا۔ کرسی دھڑام سے گر گئی جس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آفس میں گونجی۔ ہر طرف خاموشی تھی، کام رک گیا تھا، سب دم سادے دونوں کو سن رہے تھے۔ آدمی نے بشرط خود کو سمیٹا، زوبیہ شاید تم نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ ہاں غلط ہی سمجھا تھا۔ تم جیسے مکار کو دل دیا تو غلط ہی کیا۔ تم تو محبت کے لائق ہی نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ تم مجھے میرے پیسے میں سب سے پہلے سپورٹ کرو گے۔ تم تو بہت بزدل نکلے۔ تم نے محبت کی پرواہ نہیں کی، ذرا سی قدر نہیں کی، اتنی سی بھی نہیں۔ وہ بہت ٹوٹ کر کہہ رہی تھی، آنکھیں پانی سے لبالب تھیں۔ اس لیے تم نے بھی شادی کا فیصلہ کر لیا؟ آدمی جیسے طنز سے بولا تھا۔ ہاں مجھے بھی موو آن کرنے کا حق ہے۔ وہ تیزی سے بولی۔ گزارہ نے اسے روکنا چاہتی تھی لیکن نہیں روک سکی۔ یہ جو ہو رہا تھا غلط تھا، بے حد غلط۔ بیسٹ آف لک دین۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ محبت تمہاری، فیصلہ تمہارا۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ زوبیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس نکالا اور عمر کا ہاتھ اسی طرح تھامے تیز تیز قدم لیتی وہاں سے نکل گئی۔ باہر داری میں آتے ہی اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اکیلے آگے بڑھ گئی۔ جب تک عمر اور گزارہ بلڈنگ سے باہر آتے، وہ پارکنگ میں گاڑی کے پاس کھڑی گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ وہ دونوں قدم قدم چل کر اس کے پاس آئے۔ زوبیہ، گزارہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے آنسو پوچھتی اپنا بیگ کھولا، اندر سے چند نیلے نوٹ نکالے اور عمر کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، میری مدد کرنے کا شکریہ۔ عمر نے سہولت سے رقم لے لی، پھر انگوٹھے سے گنی۔ اور کوئی بات نہیں، آئندہ بھی مدد چاہیے ہو تو بتانا، کہا اور پیسے والیٹ میں ڈالنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ گزارہ قدرے شوق سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے یکایک زوبیہ کی کلائی پکڑی۔ اب تم میرے ساتھ چلو، اور اسے چپ چاپ اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کیفے میں وسط والی میز پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ گزارہ نے چائے منگوائی تھی جس کی پیالیاں دونوں طرف ان چھوئی پڑی تھیں۔ تو تم نے یہ سب یونگنگ ڈرامے کا کردار سے متاثر ہو کر کیا؟ گزارہ ذرا آگے ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زوبیہ نے آنکھیں چرائیں اور نم سا سانس لیا۔